ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سمینہ زیدی، حاضر ہوں لے کر آپ کی خدمت میں پروگرام درسگاہ کربلا۔ ناظرین، ماہ محرم اور کربلا ہمارے لیے بے شمار درس لے کر آتے ہیں۔ عاشورہ ہمارے لیے درس ہے۔ کربلا میں ہمیں الگ الگ کردار اور حق و باطل کے درمیان ہونے والی فیصلہ کن جنگ میں جہاں ایک طرف فرزند رسول اور ان کے ساتھیوں کا کردار ہے تو دوسری طرف نام نہاد اسلامی حکومت پر قابض نام نہاد مسلمانوں کا کردار۔ اب یہ سمجھنا ہمارا کام ہے کہ کون سا انداز حق ہے اور کون باطل، کون سا خیمہ لائق پیروی ہے اور کس طرز زندگی میں کراہت ہے۔ بس صرف محرم کو ایک حد تک منا لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ کربلا ہمیں ایک عظیم درس دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہر سال ماہ محرم میں ہمارے لیے اس درس کا بہترین انتظام ہوتا ہے، جس میں ہمیں ہر حال میں اپنا بہترین حصہ حاصل کر لینا چاہیے اور اس کے لیے اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، انسان کو چاہیے کہ غفلت کا شکار نہ ہو، بلکہ اپنی معنوی ترقی کے لیے کوشش کرتا رہے۔ یہ سچ ہے کہ انسان پر کبھی کبھی ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھونے لگتا ہے اور خود فراموشی کی کیفیت میں پہنچنے لگتا ہے، اور پھر اس حالت سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اور انسان کا حقیقی نقصان یہی ہے، کیونکہ اپنے بارے میں انسان کا علم رکھنا اس قابل نہیں ہے کہ اسے بھلا دیا جائے، بلکہ غور و فکر کے ذریعے انسان کو دنیا میں آنے کا مقصد تلاش کرتے ہوئے معرفت الہی حاصل کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان کی اصل قیمت تو اس کے علم کے برابر ہی ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 19 میں اعلان پروردگار ہو رہا ہے، اور خبردار ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے خود ان کے نفس کو بھی بھلا دیا، اور وہ سب واقعی فاسق اور بد کردار ہے۔ میر انیس نے اس سلسلے میں کیا خوب کہا ہے: جس شخص کو عقبا کی طلب گاری ہے، دنیا سے ہمیشہ اسے بیزاری ہے، ایک چشم میں سمائے کس طرح دو نور، غافل یہ خواب ہے وہ بیداری ہے۔ ناظرین، دین اسلام انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ انسان غور و فکر اور تحقیق کی روشنی میں حقیقت کا پتہ لگائے اور پھر حقیقت کے مطابق زندگی گزارے، اور ساتھ ہی معرفت الہی حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تعارف امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ آپ کس طرح معرفت الہی رکھتے تھے کہ 9 محرم کو عمر سعد نے اپنے لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر آواز لگائی کہ اے خدائی لشکر، اپنے مرکب پر سوار ہو کر جنت کی مبارکباد قبول کرو۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام خیموں کے سامنے شمشیر پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے دشمنوں کے شور و غل کی آواز سن کر امام علیہ السلام کے نزدیک آ کر فرمایا: لشکر نے حملہ کر دیا ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنی جگہ سے اٹھ کر فرمایا: عباس، میری جان تم پر قربان، گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے نزدیک جاؤ، اور اگر ممکن ہو تو ان سے ایک شب کی مہلت لے لو اور ان کے حملے کو کل تک ٹال دو اور ہم سے دور رکھو کہ ہم آج کی رات اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکیں اور دعا کریں، اس کی بارگاہ میں طلب بخشش کریں۔ وہ جانتا ہے کہ میں نماز کا عاشق ہوں اور قرآن کی تلاوت اور توبہ استغفار کو پسند کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام دشمن کی خیمہ گاہ کی جانب گئے اور جنگ کو ٹالنے میں کامیاب رہے اور عبادت الہی کے لیے مہلت طلب کر لی اور عبادت الہی کی اہمیت کو آشکار کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام روز عاشور ایک خطبے میں اپنا تعارف اس طرح کرواتے ہیں کہ ایھا الناس، ذرا مجھے پہچانو، میں کون ہوں، پھر فیصلہ کرو کہ کیا میرا قتل تمہارے لیے جائز ہے،
کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا میں ان کے وصی اور ابن ام اول المومنین والمصدقین کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا حضرت حمزہ علیہ السلام سید الشہداء میرے باپ کے چچا نہیں ہیں؟ کیا حضرت جعفر طیار میرے چچا نہیں ہیں؟ لیکن آپ کے ان الفاظ کے بعد بھی دشمن آپ کے قتل پر آمادہ رہے اور فاطمہ کے لال کو رن میں بے دردی سے قتل کر دیا، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزید اپنی اس حرکت پر فخر بھی کرتا تھا۔ ابن اسیر نقل کرتے ہیں اس وقت کے بارے میں کہ جب بعد قتل امام حسین علیہ السلام یزید نے عام لوگوں کو محل میں داخل ہونے کی اجازت دی، امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا ہوا تھا اور یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ حضرت کی گردن پر ضرب لگا رہا تھا۔ پھر اس نے ایسے اشعار پڑھنا شروع کیے جن کا موضوع امام علیہ السلام کے قتل پر فخر و مباحات کا اظہار کرنا تھا۔ میر انیس شہادت امام حسین علیہ السلام کو اس طرح بیان کرتے ہیں: آخر گرا زمین پہ زہرا کا ناسنی، عرش الہ کانپ گیا ہل گئی زمین، آگے بڑھا چڑھاتے ہوئے شمر آستیں، زانو جو رکھا چھاتی پہ گردن پہ تیغے کی، بے سر نماز میں پسر فاطمہ ہوا، سجدہ نہ ہو چکا تھا کہ بس خاتمہ ہوا۔ ناظرین، شہادت امام حسین علیہ السلام سے نہ صرف ایک امام شہید ہوئے بلکہ پنجتن کا خاتمہ ہو گیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بھائی پر اس طرح گریہ کیا کہ زینب نے بڑھ کے فوج کے جانب جھکی نگاہ، دیکھا کہ ہے سنا پہ سر شاہ دی پناہ، ہم سب کے چین اب تہ افلاک اٹھ گئے، ہے جہاں سے پنجتن پاک اٹھ گئے۔ ناظرین، ذکر سید الشہداء کی اہمیت بیان کرنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ امام رضا علیہ السلام دیبل کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے دیبل، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے لیے مرثیہ کہو، جب تک تم زندہ ہو ہماری نصرت کرنے والے اور ہماری مدد اور ستائش کرنے والے ہو، لہٰذا تم سے جتنا ممکن ہو ہماری نصرت میں کوتاہی نہ کرنا۔ اسی کے ساتھ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔